توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا، اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا، سر چادر میں ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے، آج بچا لے۔ اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا دی۔ وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے، پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا۔ ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے، اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، پھر وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں،
میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ ہم کس انتظار میں ہیں؟ شیطان کے کس وار میں ہیں؟ ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے؟ اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کہ کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے۔ ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال۔ اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو۔ وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا۔ خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا قریب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم؟ کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کا گڑھا۔ اپنے آپ سے میں سوال کروں، آپ بھی کرو، اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں، میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں۔ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں۔ ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا وار ہے، وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا،
गुनाह भी छोड़ दूंगा, चेहरे पे दाढ़ी भी सजा लूंगा। तो क्या नौजवान नहीं मरते? आपके पास गारंटी है कि आप बूढ़े हो सकेंगे? खुदारा शैतान के सवार में ना हो, बल्कि जवानी की तौबा तो अल्लाह को बड़ी पसंद है। हाँ, जो जवान तौबा करता है ना, वो अल्लाह को कैसा पसंद है। आओ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। ऐ मेरे नौजवानों, गुनाह मत करो, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से दोस्ती कर लो। अल्लाह को नरमी वाला, आजजी वाला नौजवान पसंद है। अल्लाह ऐसे नौजवान पर जो जवानी में इबादत करता है ना, अपने फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है कि ये मेरा बंदा है। अब अपने आप से सवाल करो कि हम अल्लाह के कैसे बंदे हैं। अच्छा, तौबा में ताखीर की एक और वजह, शैतान कहता है यार अगर मैंने ये सारे गुनाह छोड़ दिए तो फिर जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है कि जब हम ऐसा बयान सुनते हैं, ऐसी महफिल में जाते हैं ना, तो ख्याल तो आता है कि यार तौबा कर लेनी चाहिए। फिर लगता है यार अगर सारी महफिलें, सारी रंगीनियां, दोस्तियां, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, माद अल्लाह, शराब, नशे की महफिलें, जुए, ये जो भी गलत काम है ये छोड़ दिए तो फिर मजा क्या रहेगा जिंदगी में? सारी इंजॉयमेंट ही खत्म हो जाएगी। ये शैतान का बहुत खतरनाक वार है और वो इसीलिए बंदे को तौबा नहीं करने देता। बोले यार जिंदगी बोर हो जाएगी। अब इसका जवाब सुन दो गौर से। इसकी मिसाल इस तरह दी, किताबों में उलमा ने लिखी कि दो दोस्त हैं। एक दोस्त जो है वो सिर्फ सब्जी खाता था, दाल सब्जी, हमेशा कहता नहीं यार मैं और कुछ नहीं खाता। अब उसके दोस्त कहते कभी तो गोश्त खा ले, ये भी अल्लाह की नेमत है, कभी चिकन भी खा ले। उसने कहा नहीं मैं सब्जी खाता हूँ। एक दिन दोस्तों ने प्लान किया पकड़ के कि यार आज इसको चिकन खिलानी है और इसको गोश्त भी खिलाना है। अब पकड़ के उसके जबरदस्ती मुंह में मुर्गी भी डाल दी, थोड़ी सी गोश्त भी खिलाया। अब जब उसने खाया तो उसने कहा यार असल खाना तो ये है क्या? मैं सारी जिंदगी दाल सब्जी, बेशक दाल सब्जी खाना बहुत अच्छा है, कोई और मुराद डाले, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि यार इतना जायके वाला खाना मैंने जिंदगी पर कभी खाया ही नहीं। उसने दाल सब्जी की साइड पे और अब गोश्त चिकन भी खाने लगा। ये मिसाल देकर उलमा ने समझाया कि असल मसला यह है कि जिसने रातों को फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर, गाने बाजे सुन के, शराब की महफिलों में, जुए की महफिलों में या गंदी बातें करके जिसने रातें गुजारी हैं, उसको पता ही नहीं है कि तहज्जुद में उठकर दुआ का मजा क्या है। उसको पता ही नहीं है वुजू करके नमाज की रौनक क्या है। उसको पता ही नहीं है कि तिलावत करने का सुकून क्या है। सारी जिंदगी वो समझा मजा ही उसमें है। अरे एक बार उस काम को छोड़कर दुरूद पाक पढ़ के बावजूद सोने का मजा भी देखो, तहज्जुद में उठने का लुत्फ भी देखो, अपने रब की बारगाह में अकेले में हाथ उठाकर आंसू बहाने का जो लुत्फ है, खुदा की कसम वो दुनिया की किसी गंदी महफिल में नहीं है। मसला यह है हमने ये महफिल देखी ही नहीं, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की नहीं है, तो हमें लगता है कि सारे मजे खत्म हो जाएंगे। ये हमारी भूल है। याद रखो मुझे और आपको रब ने बनाया है और रब ही बताएगा कि हमारे दिलों का सुकून कहां पर है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। अगर चैन चाहते हो ना तो ये शराब में नहीं मिलेगा, ये शबाब में और गंदी महफिलों में नहीं मिलेगा, ये गाने बाजे फिल्मों में, जुए के महफिलों में नहीं मिलेगा। ये तुम्हें वाकई मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। अच्छा, अब शैतान का एक और वार, यार मौलाना साहब तो जो कह रहे कुरान की आयत पढ़ रहे, बात तो ठीक है, मगर मेरा तो मामला ही दूसरा है। मैं जब फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों की महफिल में जाता हूँ बड़ा मजा आता है, बड़ी सारी रात गुजर जाती है, पता नहीं चलता। इज्तिमा में आता हूँ तो नींद आने लगती है, बोर होने लग जाता हूँ, आधे घंटे बाद उठने को जी चाहता है, कुरान पढ़ता हूँ तो नींद आने लगती है, जिक्र करता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। मुझे तो इबादत में सुकून ही नहीं मिलता है। गलत कामों में बड़ा दिल लगता है, इबादत में दिल नहीं लगता। तो फिर कैसे अल्लाह के जिक्र में अगर दिलों का चैन है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? ये शैतान का बहुत बड़ा वार है। आज इसका जवाब भी ले जाओ। ये भी मैं आपको एक लॉजिक के जरिए, एक जो समझिए कि आपके साथ भी एक वाकया पेश आता है उसके जरिए समझा देता हूँ। जब आपको बुखार हो जाए क्या होता है? खाना अच्छा लगता है? वही खाना जो आपका फेवरेट है, मुंह कड़वा हो जाता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। ऐसा मूड हो जाता है कि घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, तबीयत खराब हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। मगर हम क्या करते हैं? खाना छोड़ देते हैं। हमें पता है बीमार हूं, थोड़े दिन तक ये रहेगा, हम सबको पता है। खाना भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं। हमें पता है जैसे ही बीमारी दूर होगी खाना भी अच्छा लगेगा, बाकी सब जिंदगी भी अच्छी लगेगी। ये चंद दिनों का प्रॉब्लम है। ऐसा ही होता है ना। असल मसला ये है जिसको इज्तिमा में मजा नहीं आता ना, जिसको तिलावत का सुकून नहीं मिलता, जिसको सजदों की लज्जत नहीं मिलती, जिसको जिक्र की तस्बीह में सुरूर नहीं मिलता, जिसको दुरूद पाक पढ़े तो मदीने वाले की याद नहीं रुलाती, तो मसला यही है कि हमारे दिलों में जो है ना गुनाहों का मरज लग गया, इस पे खौल चढ़ा हुआ है। घबराओ नहीं, आ गए हो ना अल्लाह के पास, अल्लाह की बारगाह में अगर सर झुका लिया तो सुनो, जिक्र छोड़ना नहीं, दुरूद छोड़ना नहीं, तिलावत छोड़ना नहीं, नमाज छोड़ना नहीं, करते रहना। थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही दिल से मरज दूर होगा तो मैं सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाए, तिलावत में दिल लगने शुरू हो जाएगा। तुम मदीने वाले आका की बात करोगे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की कसम तुम्हें महफिल में आका के जिक्र में ऐसा सुरूर आएगा जो दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी दिल में मरज है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी सुकून नहीं मिल रहा। देखो दूर मत चले जाना, देखो भाग मत जाना, मस्जिद को ठिकाना बना लो, नमाज को अपना तरीका बना लो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए रखना और अल्लाह से ही कहना कि मालिक
ذکر تیرا کرتا ہوں سکون نہیں مل رہا, نماز پڑھ رہا ہوں سرور نہیں آ رہا, خدا کی قسم جس دن یہ دل سے مرض دور ہوا تمہیں وہ لطف زندگی کا ملنا شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ملا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ شیطان کے واروں میں نہ آؤ, یہ مردود ہمیں کبھی بھی توبہ نہیں کرنے دے گا. یہ لمبی امیدیں دلوا